نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر بیت اللہ کو کیا گیا تو اسی ضمن میں بہت ساری آیات آگے بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ قد نرا تقلبا، یقیناً ہم دیکھ رہے تھے تقلبا وجہ کا، آپ کے چہرے کا پھرنا، فی السمائی آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم اب پھیر دیں گے، اب ہم قرار دے دیں گے اس قبلہ کو جس پر آپ راضی ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب جو ہے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کیا کرو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو اس مسجد کی طرف پھیرا کرو نماز میں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت تو آپ کے لیے یہ ممکن تھا کہ دونوں کی طرف، یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف دونوں کے ممکن تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو اس رخ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بیت اللہ بھی سامنے تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں آ کر یہ صورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مدینہ منورہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز تھیں، بیت اللہ اور جانب تھا، بیت المقدس اور جانب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری یعنی دل کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ تو اسی امید میں، اسی آس میں آپ کی نگاہیں بعض اوقات آسمان کی طرف اٹھ جاتی کہ ہو سکتا جبرائیل آ رہا ہو سکتا حکم لے کے آ رہا ہو، تو آپ کے دل کے اندر یہ جو مچلتی ہوئی خواہش تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا انداز ہے کہ آپ جب یہ چاہتے تھے تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی اس چاہت کو ہم پورا کر دیں، اور اب ہمیشہ کے لیے ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب آپ اپنی نمازوں کے اندر اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہی کیا کریں گے۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ آپ نے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھانا۔ اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، یا خود اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ آسمان ہی ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر کوئی جہان ہے، کس طرح کے ہیں، کیسے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال خلا میں آسمانوں کی جانب یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اخروی دنیا جو ہے، آخرت کے بعد کی دنیا، وہیں سے تعلق رکھتی ہے، اور فرشتے بھی وہیں سے آیا کرتے تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے آپ کی اس چاہت کو، اس خواہش کو پورا کر دیا، تو اب ہمیشہ کے لیے، اب ہمیشہ اپنے نمازوں کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ مسجد حرام سے مراد وہ جگہ ہے جو کعبہ کے ارد گرد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو نمازوں کے اندر 100% کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض نہیں ہے، بس اس سمت ہونا چاہیے، چاہے تھوڑی سی ڈیویشن بھی اگر ہو جائے، 2 4 10 ڈگری کی، بلکہ علماء نے یہاں تو لکھا کہ 45 ڈگری تک بھی دیٹ از الاؤڈ، 45 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اندازے سے مطلب اس طرف رخ ہونا چاہیے۔ اگر ہو بہو اللہ حکم دیتا تو وہ پھر ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ایسا حکم عطا فرماتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہر جگہ اس پر عمل ہو سکے۔ تو ظاہر جو لوگ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ بالکل 90 ڈگری کے زاویے سے بالکل صحیح رکھ سکیں، تو تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ اور جہاں بھی انسان ہو،
چاہے صحرا میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کوشش کرے قبلہ رو ہونے کی۔ اگر اس کو علم نہ ہو سکے تو جس طرح بھی نماز پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی، یعنی پہلے تحقیق کرے، کوشش کرے کہ وہ قبلہ کا رخ معلوم کرے۔ لیکن اگر کسی بھی صورت معلوم نہ ہو سکے تو پھر جس طرح بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ ہاں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کسی نے بتا دیا کہ قبلہ اور طرف ہے، تو وہ نماز پڑھتے ہی رخ پھیر لے، نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب یہ تحویل قبلہ حکم آیا تو آپ نے نماز کے دوران ہی اپنے رخ کو پھیر لیا تھا۔ تو یہ حکم ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات سفر میں کسی صورت میں ایسی انسان مجبوری ہوتی، نہیں پتہ چلتا، تو انسان پہ جس طرح بھی اپنے گمان سے فیصلہ کرے نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے دوران اگر کسی نے بتا دیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، تو وہ اس کو پھر نماز کے دوران ہی رخ پھیر لینا چاہیے۔ جیسے میں ایک سفر میں نماز پڑھی تو بالکل میں نے اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑھی، یعنی بالکل قبلہ کے دوسری طرف۔ تو بعد نماز جب میں پڑھ چکا تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دوسری طرف تھا، آپ نے منہ بالکل دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، دہرانے کی ضرورت ہے، نماز آپ کی ہو گئی۔ ہاں نماز کے دوران اگر آپ کو پتہ چل گیا، یہ بھی کتنی آسانی ہے شریعت دی ہے، اگر نماز کے دوران پتہ چل گیا تو پھر آپ کو اپنا رخ پھیر لینا چاہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ جن کو اللہ نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ وہ جانتے ہیں، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، جانتے ہیں کہ قبلہ یہی ہے، اصل میں یہی حق ہے، یہی بات سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی جس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے دلوں کے جو حال ہے اللہ اس سے لا علم نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا کہ اگر آپ وہ ساری چیزیں بھی لے آئیں، ساری نشانیاں بھی لے آئیں جو اہل کتاب جو ہے جو چاہتے ہیں، ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی یہ آپ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا کر بھی دیں پھر بھی نہیں کریں، کیونکہ ان کو ضد ہے، تعصب ہے۔ جو شخص ضد اور تعصب کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لے گا، یعنی ایک بہانہ پورا ہوگا کوئی نیا نکال لے گا، دوسرا ہوگا تیسرا نکال لے گا۔ میں اس لیے یہ بیکار کوشش ہوگی اگر آپ ساری خواہشات ان کی ساری چاہت پوری بھی کر دیں، یہ پھر بھی آپ کے قبلہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلہ کی طرف رخ کریں، چونکہ اللہ نے اب حکم دے دیا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو لکم دینکم ولی دین، یعنی اگر ان کا دین ان کے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، اب ہمارے لیے یہ سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور فرمایا کہ آپس کے اندر بھی ان کی اتنے اختلاف ہیں کہ ان میں سے بعض گروہوں کا قبلہ اور ہے بعض کا اور ہے، جیسا کہ نصارہ جو ہے بیت المقدس کے مشرق کی طرف منہ کرتے تھے اور یہودی بیت المقدس کے مغرب کی طرف منہ کرتے تھے۔ فرمایا یہ آپس میں بھی کوئی ان کا اتحاد تھوڑا ہے، آپس میں بھی یہ بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ اگر آپ کے پاس جو علم آیا ہے اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اس طرح کا اسلوب جہاں بھی ہوتا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، لیکن اصل میں سنانا اور عتاب جو ہوتا ہے کفار پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کوئی بات ہوتی، خواہشات کی پیروی کرتے، یہ ان کو سنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک غصے کا اسلوب ہوتا ہے کہ اللہ ان کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ان کی طرف بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شدید یہ غصے کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کی طرف بات بھی نہیں کرتے، ان کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن اصل میں عتاب ان کی طرف ہوتا ہے جو کفار ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ ہے یعرفونہ، ہو ضمیر ہے، ہو پروناؤن ہے، اب یہ ہو کس کے لیے ہے، کس کو پہچانتے ہیں؟ اس میں ہماری تفسیر میں بہت بحث ہے کہ یہ کس کے بارے میں آیا۔ اس میں تین بڑے قول ہیں، بعض کی قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، یہ قرآن مجید کو پہچانتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جو ہے یہ ایک کعبہ کے بارے میں ہے، بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ یہ اس کو پہچانتے ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تینوں ہی ہو سکتا ہے، تینوں ہی صحیح ہوں، اور ہو سکتا ہے ان تینوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بیت اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا ان میں سے ایک گروہ، یعنی پورے اہل کتاب نہیں، کچھ ان میں حق والے بھی تھے، حق کو پسند کرتے تھے، ایک گروہ ان میں ایسے ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بھی ہیں، یعنی جانتے بوجھتے جو ہے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا کہ حق تو وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، وہی اصل ہے، وہی سچ ہے، اور آپ جو ہیں ان میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ بھی وہی اسلوب ہے کہ کفار کو سنانا مقصود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کو شک کرتے، تو کفار کو چونکہ اللہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے اور شدید عذاب ہے، ان کو نام لینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔